اگر ہمارے پاس سٹیز ہوں، شہر ہوں، ہمارے پاس تو پنڈ ہے، اور لاہور پنڈ ہے، اسلام آباد پنڈ ہے، ہاں وی آئی پی کلچر بڑا ہے پر پنڈ ہے. خدا کے واسطے ماڈرن دنیا میں آ جائیں، قدیم زمانے سے نکل کے ماڈرن دنیا میں آ جائیں اور ماڈرن دنیا کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہو کے کمپیٹ. اب جب بھی آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے پہلے ہم سے این او سی لے لیں. مسائل یہ نہیں ہے، مسائل جو ہیں وہ بڑے ڈیپر ہیں. وجہ یہی ہے کہ ہم نے پہلے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ مسئلہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، تب جا کے پھر آپ امپلیمنٹ کریں گے کچھ ہوگا. ابھی انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک نسخہ آ جاتا ہے باہر سے، وہ جس کو ہم ٹیکنیکل اسسٹنٹ شپ کہتے ہیں، وہ اچھے ہوٹلوں میں بیٹھ کے ایک پالیسی ڈاکومنٹ بن جاتا ہے اور اس کو پھر ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہوتی. دلیر ہو، اپنی طاقت سمجھیں. یہ جب ہم اپنی طاقت سمجھیں گے، ہم مانگیں تو صحیح، ہم کتنا مانگتے ہیں. میڈم ہم تو کہتے ہیں یہ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ ڈیموکریسی آپ کی بڑی فالٹی ہے. اس میں صرف ہم اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کر رہے. یہ پچھلے 4 سال کی ہماری جو ساری ریسرچ تھی، کانفرنسز، سیمینارز، ویبینارز، جو ہم نے انٹریکشنز کی پورے پاکستان میں جا کے، یہ اس کے نتیجے میں یہ ڈاکیومنٹ بنا ہے. پائیڈ کے اصلاح روم سے آپ سب کو خوش آمدید. آپ کے علم میں ہوگا پائیڈ نے چند دن پہلے یہ ایک ریفارم مینیفیسٹو جو ہے وہ لانچ کیا ہے. تو آج ہم اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اسی پہ ڈسکشن کرنے کے لیے. تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر ندیم الحق سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر یہ جو آپ نے ریفارم مینیفیسٹو لانچ کیا ہے، اس کا کیا آبجیکٹیو ہے؟ کیوں پائیڈ نے ریفارم مینیفیسٹو لانچ کیا ہے؟ وقار صاحب یہ انٹرسٹنگ سوال ہے. پائیڈ جو ہے نا، پائیڈ ایک قومی تھنک ٹینک ہے اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پوری قوم کے جو بھی مسئلے ہیں، بلوچستان سے لے کے گلگت بلتستان سے لے کے کراچی سے لے کے، جو بھی ہم پورے مسئلے انالائز کریں، بوتھ میکرو اور لوکل. اور ان مسئلوں میں ہم بار بار جو تحقیق کر رہے ہیں پچھلے کتنے سالوں سے، ہم دیکھتے ہیں جو ایک چیز مسنگ ہے کہ ہمارے سارے بڑے بڑے اکانومسٹ جو ہیں وہ صرف ایک بات کرتے ہیں کہ ٹیکس بڑھا دو سب مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے، یا باہر جا کے بھیک مانگ دو سب مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس سارے ادارے بیٹھ گئے، ساری ہماری لیگل سسٹم، جوڈیشل سسٹم، سول سروس سسٹم، ہماری شہروں کی طریقہ کار چلانے کے، ہماری انرجی کے طریقہ کار چلانے کے، ہمارے پانی کے طریقہ کار چلانے کے، ہمارے ہر چیز جو حکومت جو ملک ہوتا ہے وہ ایک سسٹم ہوتا ہے. ہمارے سب سسٹم ٹوٹ چکے. تو ہم نے جدھر ہم ہاتھ ڈالتے ہیں، ہم نے بڑی کتابیں بڑی چیزیں لکھی، جدھر ہم ہاتھ ڈالتے ہیں سسٹم ٹوٹا ہوتا ہے. اب سسٹم ٹوٹا ہو تو کیا کریں؟ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن پہ جب ہارے تو ہم دیکھتے ہیں ہمارا الیکشن سسٹم ٹوٹا ہوا ہے، خیر اس پہ بھی ہم نے لکھا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو لوگ ہیں ہمارے پولیٹیکل پارٹیز، یہ گوارا ہی نہیں کرتے کہ مینیفیسٹو دیں. اب بھی الیکشن سے 6 دن پہلے تھوڑے بہت آئے ہیں، ان میں بھی کمزور ہے. تو ہم نے تو پہلے ایشو کر دیا تھا یہ مینیفیسٹو، اس لیے کہ ان کو ایز اے قومی تھنک ٹینک ایک مواد پرووائڈ کرے کہ اس سے چیزیں لے لیں. یہ ہمارا مینیفیسٹو ہم کو پولیٹیکل پارٹی تھوڑی ہے، ہم تو صرف یہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی آپ لے لیں، ایز اے قومی تھنک ٹینک آپ کو دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، آپ پلیز اس میں لیں اور باتیں کریں اور بنائیں. پر پتہ نہیں انہوں نے کیا لیا کیا نہیں لیا. اس میں ایک چیز آپ ضرور ایڈ کریں کہ اس میں صرف ہم اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کر رہے. یہ پچھلے 4 سال کی ہماری جو ساری ریسرچ تھی، کانفرنسز، سیمینارز، ویبینارز، جو ہم نے انٹریکشنز کی پورے پاکستان میں جا کے، یہ اس کے نتیجے میں یہ ڈاکیومنٹ بنا ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ریفارم کی بہت زیادہ پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے، ریفارمز کچھ ہوئے بھی ہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ ان کا نتیجہ نکلا نہیں. اگر ہم ایز این اکانومسٹ میں دیکھوں تو اس میں ہم کیا ایسی نئی چیز آفر کرنے جا رہے ہیں کہ یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریفارم آئیڈیاز ہیں یہ چینج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ریفارم آئیڈیاز کبھی بھی امیڈیٹلی ہم یہ ایکسپیکٹ بھی نہ کریں کہ جی یہ ڈاکیومنٹ ہمارا جو ہے وہ لانچ ہوا ہے اور بس کوئی اس کو دیکھے گا، امپریس ہوگا اور یہ سب کچھ کر لے گا. ریفارم میں وقت لگتا ہے، اور ہمارا ایٹ لیسٹ پائیڈ میں جو ہے یہ بلیف ہے کہ ریسرچ بیسڈ، اور ہم کیوں ہر جگہ گئے کہ ہر جگہ کے لوگوں کی اس میں جو اوپینین ہے وہ شامل ہو. ہر جگہ یہ بتائیے نا کہاں کہاں گئے؟ ہم اسلام آباد میں تو ہم ہیں، ہم پروونشل کیپٹلز میں گئے، کراچی، کوئٹہ، پشاور، لاہور. لیکن ان سے ہٹ کے ہم، کیونکہ ان شہروں کی بات تو ویسے بھی سنی جاتی ہے، ان کے پاس اپنے بھی جو ہیں
थिंक टैंक्स हैं, या इन एनी केस उनकी से कहीं ना कहीं हमें सुनाई देती है। हम जो स्लाइटली छोटी जगह थी, जैसे हम मालाकंड गए, हम कश्मीर गए, हम गवादर गए, और बहावलपुर गए, हम बहावलपुर गए, मुल्तान बहावलपुर भी मतलब मुल्तान एटलीस्ट एक बड़ा शहर है पूरे पाकिस्तान में। और अगर सपोज हम बहावलपुर गए तो ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ बहावलपुर गए, हमने वहाँ जो और आसपास के थे उनको वहाँ हमने बुलाया। फिर जी देखिए, हमारा रास्ता प्रोजेक्ट जो है उसमें भी हमने 1200 यूनिवर्सिटी से पूरे मुल्क में 1200 रिसर्चर्स है, 3 कोई 60 यूनिवर्सिटी। अब ये अगर आप 6 राउंड उसमें शामिल कर लें तो वो 2,500 रिसर्चर्स जो हैं वो बिल्कुल, वो और वो आपस में एक नेटवर्क में। सारे पाकिस्तान से। तो इससे जो है हमें बहुत, हम ये बार बार ये इसलिए एम्फसाइज कर रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद में बैठ के नहीं बनाया, और हमने हर किसी से बात, क्यों वकार साहब कितने लोगों से बातें की होंगी। बिल्कुल सर, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरी नज़र में एक सबसे अहम चीज़ वो है जो पिछले दिनों पाइड ने एक वेबिनार करवाया था जिसमें मोंतिक सिंह कह रहे थे कि जो रिफॉर्म है इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और जब इकोनॉमी को रिफॉर्म करना और टिंकरिंग जो है ना वो काम नहीं करेगी, स्पेशली जिस मैस में हम हैं अभी। हमें एक ओवरऑल रिफॉर्म जो है वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा जिसमें हर फील्ड में, जैसा आप पहले बता रहे थे कि हर फील्ड में हमें रिफॉर्म की जरूरत है। हाँ, उसको प्रायोरिटाइज कैसे करना है वो एक अलग बहस है, लेकिन हमें टिंकरिंग वाले जो पहले हम करते रहे। जी जी, इसको अगर आप बड़े सिंपल अल्फाज में इस्तेमाल करें, बात करें, छोड़ें बहुत बातें इसमें, देखें ना जी, इसमें 10 चैप्टर्स हैं और मेरा ख्याल कोई 200 से ऊपर हमने बातें की है रिफॉर्म की। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये रिफॉर्म एक दिन में नहीं होगा। रिफॉर्म इज़ अ प्रोसेस, आपने खुद कहा, मोंटे कार्लो वालिया ने भी कहा था, सब दुनिया में रिफॉर्म ये आपको बदलना है अपने आप को, और बहुत डीपली बदलना है इस मुल्क में। इन अ वर्ड आप क्या कहेंगे, क्या हम कह रहे हैं? इन अ वर्ड हम ये कह रहे हैं कि अगर आप मेरे से पूछें कि हम अपनी सोच बदलें और अपने आप को बदलने के लिए तैयार करें। अच्छा, इसमें एक और अगर मैं इसको इस तरह कहूँ, आप इस पर ऑब्जेक्ट करेंगी क्या कि खुदा के वास्ते मॉडर्न दुनिया में आ जाए, कदीम ज़माने से निकल के मॉडर्न दुनिया में आ जाएं और मॉडर्न दुनिया के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े होकर कम्पीट के। वकार साहब ने गलत बिल्कुल कह सर, बिल्कुल एग्रीड, फुली एग्रीड। और मॉडर्न की जो एक आम फहम डेफिनेशन है उससे हट के मॉडर्निटी को सोचें। वो क्या मतलब उसको हमेशा, हाँ जी आप एथियस्ट हो गए, आप सेक्युलर हो गए, आप गैर इस्लामी हो गए, नहीं। ये बिल्कुल बात नहीं। मैं अगर मॉडर्न की डेफिनेशन, मॉडर्न की डेफिनेशन अगर दूं कि हम जाकर ओलंपिक गेम में जीते, बिल्कुल, औरतें भी मर्द भी, ये ना करें कि औरतें फिर अलग है, और आप जाके विंबलडन में खेलें टेनिस, बिल्कुल ठीक है, और जीतें, और ये ना फिर कहें कि ओए मेरा हिजाब खराब होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आप जाके क्या कहते हैं नोबेल प्राइज जीते ना, अगर दुनिया के साथ चलना है तो दुनिया के साथ चलना है, माजी में रहना है तो माजी में रहना है। क्यों यहाँ मैं आप इख्तलाफ करेंगी? मैं इख्तलाफ करूंगी कि मेरे लिए, मेरे ख्याल में जो मैं पाकिस्तान को देखना चाहती हूँ, एक ऐसा मुल्क जो हाई एम करता है, जो कंपेटिटिव है, और ओलंपिक्स आप हिजाब पहन के भी जीत सकते हैं, जिसमें औरतें घर बैठती हैं और किचन में बैठती हैं। नहीं, कंपेटिटिव, और जहाँ जो एस्पिरेशंस रखता है, किचन में मैं भी बैठती हूँ लेकिन मेरी साथ एस्पिरेशंस भी हैं। क्यों वकार साहब? वकार साहब को बताएं क्या कहें। अच्छा, मैं इससे पहले आगे बढ़े, मैं डॉक्टर ने अब आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो रिफॉर्म डॉक्यूमेंट है, आप मॉडर्नाइजेशन बात बताएं, ये बड़ी अहम चीज है इस सारे डॉक्यूमेंट। मेरी नजर में सर मॉडर्नाइजेशन जो है, इट डजंट मैटर विद कि आपकी सोशल वैल्यूज क्या हैं, इट व्हाट वी रिक्वायर्ड इज मॉडर्न गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जो कि इस डॉक्यूमेंट में भी हम बात कर रहे हैं कि आपके अगर इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो मॉडर्नाइज हो जाएंगे। व्हाट अबाउट अ मॉडर्न सोशल स्ट्रक्चर? डोंट वी रिक्वायर अ मॉडर्न सोशल स्ट्रक्चर एज वेल? अच्छा, मुझे नहीं पता कि आपकी मॉडर्न सोशल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है। मतलब आप थोड़ा सा बहुत ही उसको एक कन्फाइंड से तरीके से डिफाइन करते हैं, जो मेरा और आपका एक परमानेंट इख्तलाफ है। हम इस वक्त उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक फॉरवर्ड लुकिंग सोच, एक दुनिया का मुकाबला करने वाली सोच। ऐसा क्यों है कि हमारे कोई भी इंडिकेटर्स हों, आप सोशल इंडिकेटर्स की बात करें जिसके बारे में लोग फील भी करते हैं, पाकिस्तान हमेशा नीचे होता है। हर कोई रेटिंग आती है जहाँ में 1 होना चाहिए, हम लास्ट होते हैं, जहाँ लास्ट होना चाहिए वहाँ हम 1 होते हैं। कुछ तो है हमारे। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी कंट्राडिक्शन है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में हम बाकी सबसे बहुत बेहतर हैं। भी जस्ट डोंट केयर। क्या हम सोचते नहीं हैं, या हम इन चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं कि हमारे यहाँ पॉवर्टी है, हमारे यहाँ गुर्बत है, लोग देखें, ये इस तरह के सारे जो परसेप्शन सर्वेज होते हैं, दे शुड बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मोर देन अ पिंच ऑफ सॉल्ट।
بہت دفعہ میں بہت فیلڈ میں جاتی ہوں, آپ جس طرح سوال کرتے ہیں, اور ایون میں کہوں گی وہ بھی سوشل ویلیوز کا حصہ بن جاتا ہے کہ آپ کو جواب کیا دینا ہے. اب اس طرح کا سوال کہ اچھا جی آپ خوش ہیں, ہاں جی اللہ کا شکر ہے. اب اس میں آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ خوشی ہے, یہ ناخوشی ہے؟ ہم جس طرح گڈ چائلڈہڈ میں بات کر رہے ہیں, اب یہ اس طرح کے سروس کی ایک بہت اچھی مثال ہے. ہم جب لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا چائلڈہڈ اچھا تھا, فوراً سے سب کہتے ہیں ہاں, کیونکہ اس کو وہ پرسیو کیسے کرتے ہیں کہ نہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ سارٹ آف اپنے پیرنٹس کے اگینسٹ کوئی بات کر رہے ہیں, اس لیے وہ ہاں کہتے ہیں. جب ہم اس کو تھوڑا سا آگے جاتے ہیں, اچھا آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا, ایسا تھا ویسا تھا, اس میں سب چیزوں کے جواب نہ میں آ رہے ہوتے ہیں. دوسری چیز جو میں اس میں ایڈ کروں گا وقار صاحب, وہ یہ ہے کہ جو نایاب کے بیسکس کے سروے نے شو کیا, اور جو ہم بار بار کہتے ہیں, اور ہم سب جس خطے میں گئے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے بچے مرجھا گئے, ان میں ایمبیشن کم ہے. وہ سوچتے ہیں سرکاری ان کو مل جائے مراد تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور ہماری پارٹیز نے بھی ریکگنائز یہ کیا, پولیٹیکل پارٹیز نے, سب نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو چیزیں دیں گے. یہ نہیں کہا کہ آپ کو موقع دیں گے. موقع جو ہیں, جو اپرچونیٹیز پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم بچے فیل کرتے ہیں, اپرچونیٹی نہیں ہے. بیسک سروے جو میڈم نے کیا تھا اس میں نظر آیا ہے کہ 70% بچے یہاں سے باہر بھاگنا چاہتے ہیں. تو جو بچوں میں ایمبیشن, پھر تو خوشی ہونی ہے. سر آپ نے بڑی ایک پیاری بات کی یہاں پہ. اگر ہم دیکھیں کہ ڈیولپمنٹ کا جتنا بھی ایجنڈا ابھی تک فالو کیا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ سبسڈیز دے دیں, چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت میں ہو, تاکہ لوگوں کو پاورٹی ٹریپ سے نکالا جا سکے. لیکن یہاں پہ اس پائیڈ ریفارم مینیفیسٹو میں آپ ایک نئی چیز دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ اس طرح نہیں ہوگی کہ بسپ کے تھرو ہو, آپ اپرچونیٹیز دیں. اس پہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ پاورٹی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. یہاں میں یہ ایڈ کر دوں کہ پائیڈ میں ہی جو ہم نے ریسرچ, اچھا ایک چیز اس میں ہم بار بار بات کر رہے ہیں پائیڈ کی ریسرچ, آپ کو اس ڈاکیومنٹ میں تمام ریفرنسز بھی ملیں گے, جس میں یہاں اگر ہم نے ایک لائن لکھی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ 2 پیپرز جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں ہوں. پائیڈ کی ریسرچ کہتی ہے کہ بسپ سے پاورٹی نہیں کم ہو رہی ہے. اب اینڈ ٹو آس دا ویری فیکٹ کہ ہم ہر دفعہ کہتے ہیں کہ جی بسپ کے ہم نے پیسے بڑھا دیے, اب بسپ کو اتنی ایلوکیشن ہوگی, اب یہ 400 بلین سے 800 بلین اور 800 بلین سے 1200 بلین ہوگی. یہ ہم کیوں نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ سارٹ آف فیلئر ہے کہ آپ کو یہ پیسے بڑھانے پڑ رہے ہیں. زیادہ پیسے بڑھانے کا مطلب ہے کہ آپ خود ایکنالج کر رہے ہیں کہ غریبوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کے اماؤنٹس بھی انکریز کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ کیوں نہیں چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسی انوائرمنٹ ہو کہ جہاں ان کے پاس اپرچونٹی ہو اور وہ ان کیش ہینڈ آؤٹ سے نکلیں. تو پھر بتائیے آپ کا مینیفیسٹو اپرچونٹی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ سر ہمارا مینیفیسٹو تو اپرچونٹیز کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو موقع دیں. گڈ چائلڈہڈ کی ابھی آپ نے بات کی. گڈ چائلڈہڈ کیا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اگر زندگی میں اس کا کوئی ڈریم ہے, وہ اس کو کیسے ریئلائز کر سکتا ہے, اس کی آپ اس کو اپرچونٹی دیں. اس کی ابھی میڈم نے آپ کو بتایا کہ ہم گوادر گئے. گوادر میں ایک بڑا انٹرسٹنگ, ہمارے لیے بڑا ایموشنل ایک انٹریکشن ہوا بچوں کے ساتھ. ہم ان کی کمیونٹی سینٹر میں گئے, وہاں بچے فٹ بال کھیل رہے تھے. جب پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہ رہے ہو, تو وہ کوئی نیمار بننا چاہ رہا تھا, کوئی رونالڈو بننا چاہ رہا تھا. بٹ کیا ہماری سوسائٹی اپرچونٹی آفر کرتی ہے گوادر کے ان بچوں کو کہ وہ رونالڈو بن سکیں؟ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ہم لیگ کر رہے ہیں. پر وہ کیوں؟ اچھا اس میں تھوڑی سی آگے میڈم اس میں دیکھیں وہ کیوں, کیونکہ بتائیے ہمارے ملک میں اتنے چھوٹے فرمز ہیں, انویسٹمنٹ کوئی ہو نہیں رہی, اور آپ کے شہروں میں کیا مواقع, بتائیے کیا ہماری ریسرچ بتاتی ہے انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں ہمارے شہر اتنے بیرن ہیں؟ ہمارے شہروں پہ بھی آتی ہوں. اس سے پہلے جو یہ بات ہوئی, اس میں آپ کو ایک بہت میجر حصہ ملے گا ریگولیشن پہ. آپ چیزوں کو چلنے ہی نہیں دیتے. جب آپ کو 250 لائسنسز اور پرمٹس چاہیے کچھ بھی کام کرنے کے لیے, تو کوئی بھی شخص انویسٹ کرنے سے پہلے بھی 100 دفعہ سوچے گا, اور اپرچونیٹیز تو آپ ویسے ہی کل کر رہے ہیں. ایک پورا ایک کیا میں کہوں جکسو ہے which is going wrong. میں اس کو نہیں, وہ جکسا بڑا سمپل ہے نا. اگر بابو گیری ہے وقار صاحب, اگر بابو گیری ہے لائسنس, کتنی ریگولیٹری ایجنسی ہمارے پاس. سر وہی پائیڈ نے جو کام کیا ہوا ہے اس میں ہم نے یہی دیکھا کہ صرف اسلام آباد میں 118 ریگولیٹری باڈیز ہیں. پائیڈ سلج سیریز جو کہ ویل نون ہے, آپ سب کو پتا ہوگا, وہ اس میں ہم نے کیلکولیٹ کیا ہوا کہ 45% آف GDP جو ہے
وہ کاسٹ ہے ریگولیشنز کی. اور یہ منیمم ایسٹیمیشن ہے, ہاں اس سے زیادہ ہو سکتی ہے, یہ انڈر ہم نے منیمم جو رکھا ہوا ہے, تو یہ ہیوج برڈن ہے. 45% جی ڈی پی کوئی 20 ایکٹیویٹیز کا, اور ملک میں تو میرا خیال کو ہزاروں ایکٹیویٹیز ہیں. بالکل سر, تو یعنی کہ اگر سارے جب ہم کر لیں گے تو یہ جی ڈی پی کتنا حصہ جو ہے وہ صرف بابوگیری پیپر پشنگ میں نکل جاتا ہے. فائل یہاں تھی, فائل یہاں چلی گئی, فائل یہاں تھی, فائل یہاں چلی گئی. اب فائل کے پیچھے لوگ زندگیاں ضائع کرتے ہیں, زندگی ضائع کرتے ہیں. یا جوڈیشل. اس میں سر جو انٹرسٹنگ چیز ہے جو پائیڈ ابھی جس پہ کام کر رہا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوور دی ٹائم ریگولیشنز کیسے بڑھی. میں صرف آپ کو مثال دیتا ہوں کہ زراعت میں, ایگریکلچر سیکٹر میں 2010 میں ہمارے پاس 94 ریگولیشنز RLCO جسے رجسٹریشن لائسنسی سرٹیفکیٹس ادر پرمیشنز تھیں, اور 2023 میں وہ فگر بڑھ کے 164 تک پہنچ چکی ہے. مطلب بجائے اس کے کہ ہم اپنا ریگولیٹری فریم ورک کو ماڈرنائز کریں, ہم اوور ریگولیشنز کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, ریگولیشن میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کچھ سیکٹرز تو ہمارے بہت اوور ریگولیٹڈ ہیں اور کچھ سیکٹرز بالکل ریگولیٹڈ نہیں ہیں جہاں پہ ریگولیشنز کی ضرورت بھی ہے. پائیڈ جو یہاں پہ پرپوز کر رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈی ریگولیٹ کریں. انفارچونیٹلی جو پاکستان میں انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں ڈی ریگولیٹ, ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنا ریگولیٹری اسٹرکچر جو ہے اس کو ماڈرنائز کریں. ماڈرنائز ریکوائرڈ ڈی ریگولیشن, ری ریگولیشن, آپ کو سارا کچھ دوبارہ سے سوچنا ہے. اب یہ جو اس کے پیچھے, اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے ماڈرنائزیشن, ریگولیشن سسٹم, ریگولیٹ پراپرلی کریں, ٹھیک طریقے کریں, اس کے پیچھے سارے ریفارمز آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل دیکھیں نا, سول سروس ریفارم آ جاتا ہے, ٹیکس ریفارم آ جاتا ہے, بہت ساری, اور یہ سب چیزیں ہم نے لکھی ہیں. ایک اور چیز جو انویسٹمنٹ نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ روز تو پولیٹیکل لڑائیاں ہوتی ہیں. ہمارے اقتدار کی جو جنگ ہے اس میں آپ کو پتہ نہیں چلتا آج سسٹم کہاں جا رہا ہے, کہاں نہیں جا رہا, کہاں نہیں جا رہا, تو لوگ پھر انویسٹ کیا کریں. انویسٹمنٹ تو ہوتی ہے 10-15 سال کے لیے. اس میں ایک اور بھی پرابلم ہے نایابی بھی, کہ اگر روز یہ پولیٹیکل جنگ ہو رہی ہے تو اس کا ہم کیا کریں, اور پھر آپ کے پاس جو بندے آ جاتے ہیں ان کو کام نہیں آتا. تو اس کے اوپر بھی تو ہم نے کچھ سجیسٹ کیا. دیکھیں, پولیٹیکل جنگیں ہر جگہ ہی چلتی ہیں, لیکن میرے خیال میں ایک پالیسی کنسسٹنسی چاہیے, اور پالیسی کنسسٹنسی کو ہم سم ہاؤ ایک ہی گورنمنٹ کے رول سے پتہ نہیں کیوں جوڑ دیتے ہیں. مطلب انڈیا کی مثال ہمارے سامنے ہے, یہ پروسیس سٹارٹ ہوا جب منموہن سنگھ تھا. مودی اور منموہن سنگھ میں کوئی چیز سملر نہیں ہے, لیکن پالیسی کنٹینیوٹی جو ہے اس میں. میڈم اگر آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں, ایک ان بلٹ فلا ہے ہمارے سسٹم میں کہ ہم ہماری پالیسیز جو انسینٹیو اسٹرکچر آفر کرتی ہیں وہ موسٹلی تھرو PSTP آتا ہے ہمارے پاس. تو وہ جو ہمارا لیجسلیٹر ہے, MNA جس کو ہم لے کے آتے ہیں, اس کا فوکس ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح سے ڈیولپمنٹ فنڈز لے لے اپنے گلی محلے کے لیے, یا پھر وہ منسٹر بن جائے. اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے کہ وہ کنسنسس ڈیولپ کرے پالیسی میکنگ میں یا کوئی ایک پالیسی فریم ورک دے سکے. تو وہ ایڈہاکزم چل رہا ہوتا ہے. ہم ایک ایڈہاک قسم کی پالیسی دے دیتے ہیں جس میں کوئی تھارو ہم نے تھنکنگ نہیں کی ہوتی. اوور دی ٹائم ہمارا سسٹم ابھی بھی یہ, جس طرح ہم بہت اپنے ہر ریسرچ میں بھی جو بھی PSTP سے ریلیٹڈ ہوتی ہے بات کرتے ہیں کہ ہم حق ہیک ماڈل میں پھنسے ہوئے ہیں, انفراسٹرکچر میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم ابھی تک جو اس سے ہٹ کے چیز ہے اس طرف جا ہی نہیں رہے. یہ ہماری کانورسیشن میں بھی آ رہا ہے کہ سم ہاؤ پاکستان میں جس طرح ہر آئیڈیا کو ڈیفائن کیا جاتا ہے اس میں بہت پرابلم ہے. ریفارم کی بات ہو تو لگتا ہے کہ جی یہ کسی کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں. ہم ماڈرنائزیشن کی بات ہو تو لگتا ہے کہ جی یہ تو لادینیت کی بات ہو رہی ہے. ہم ریگولیشن کو ٹھیک کرنے کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کا کوئی رول ہی نہیں ہونا چاہیے. ساری ڈیفینیشنز میرے خیال میں ہماری جو ہیں یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ان لفظوں کا یہی مطلب ہے. اور اس ایجنڈے میں ہم نے اس مارکیٹس کی جس طرح جب بات کرتے ہیں ہم, تو وہ ایک دم سے اس میں ظالم اور مظلوم کا آئیڈیا جو ہے وہ آ جاتا ہے. مارکیٹ کو ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ایک ایسی جگہ جہاں ایک فری فلو آف انفارمیشن ہے. اگر آپ بہت بڑے کوئی سامراج سے آپ کا تعلق ہے, آپ کے پاس وہ انفارمیشن ہے, تو ایز اے کامن مین میرے پاس بھی وہ انفارمیشن ہونی چاہیے. ہم نے اس میں ریئل اسٹیٹ کی بات کی کہ یہ انفارمیشن ہر جگہ اویلیبل ہونی چاہیے. I think the way we perceive markets, it can be an equalizer instead کہ وہ ایک سامراج اور آپ تو چاہتے ہیں کہ جی بس وہ منوپلی ہو جائے. یہ it is totally on the contrary. اور اگر اس مینیفیسٹو کو کوئی بھی پڑھے گا تو وہ دیکھے گا کہ ہم جگہ جگہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان آئیڈیاز کو
मे बी हमें डिफरेंटली अप्रोच करना है, ना कि जिन बहुत ही आर्काइक डेफिनेशंस के साथ हम लेके चल रहे हैं। अच्छा मैडम, आपने अभी बात की हक है मॉडल की, और डॉक्टर नदीम आपका काफी काम भी है इस पे, तो आप क्या समझते हैं? पहले तो हमें ये बताइए कि हक है मॉडल है क्या और इसमें क्या फ्लॉज हैं, हमें अब क्या करने की जरूरत है, डेवलपमेंट मॉडल क्या होना चाहिए? देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है, जैसे मैंने कहा ना, हमारे इकोनॉमिक मुफक्किर जो उनसे वो बड़े फरसूदा बातें करते हैं, और इस पे भी पाइट बहुत लिखता रहता है कि वो बातें बस वही करते हैं जो वर्ल्ड बैंक वगैरह कहते हैं या डोनर्स कहते हैं। डोनर्स के लेंडर्स जो हमें पैसे लेंड करते हैं वो साथ एडवाइस भी देते हैं, तो हम उस एडवाइस को ले बैठे हैं और उसके पीछे चलते हैं। सिर्फ एक ही एडवाइस आती है, टैक्स लगाएं, टैक्स लगाएं, टैक्स लगाएं, और पैसे बहुत भीख मांगे, भीख मांगे। ये कहाँ से आई? ये बात ये आई है कि जब पाकिस्तान शुरू हुआ था तो उस वक्त जब इंडिपेंडेंस हुई तो बाकी दुनिया तो सारी अभी कॉलोनाइज थी। हम पहले इंडिपेंडेंट सबसे गेन कर गए 1947 में। वी वर वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू गेट इंडिपेंडेंट। इंडिया जो था उसके पास इकोनॉमिक थिंकिंग थी, और इंडिया की इकोनॉमिक थिंकिंग चाहे फरसूदा थी, पुरानी थी, बट उनके पास इकोनॉमिक थिंकिंग थी। उसमें अपनी इकानमी उन्होंने क्लोज कर दी, उन्होंने कोशिश की प्लानिंग बनाने की, और उन्होंने कोशिश की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने की। हमें बाहर से गोरे कंसल्टेंट आए एक दो, एक है गुस्ताव पापानेक जिसका हमने वीडियो भी किया है। उसने बताया कि शुरू दिनों में हमारे पास एक चीज़ याद रखें, जब पाकिस्तान पैदा हुआ या आज़ादी मिली, हमारे पास एक इकोनॉमिस्ट नहीं था इस मुल्क में। तो बाहर के कंसल्टेंट ने आके हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, और उन्होंने कहा उस वक्त ज़माने में जो चीज़ थी कि जी आप एक इकोनॉमिक प्लानिंग करें, और दूसरा आप क्या करें कि जी ये हार्वर्ड एडवाइजरी ग्रुप था। ये इसका मतलब है कि ये आदत हमें शुरू से पड़ी हुई है कि हमारी पॉलिसी मेकिंग बाहर से कोई और करे। हाँ, हम हमेशा से इस ड्रग से हुक्ड है। अच्छा जी, वो नई पॉलिसी उन्होंने क्या बनाई कि जी आप, उस जमाने में बड़ी वोग में थी कि जी आप बोरो करेंगे पैसे बाहर से क्योंकि पास पैसे नहीं है। दूसरी चीज़, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, और ये बात सही थी उस वक्त। पाकिस्तान जब बना है तो आप याद रखें, हमारे पास तो सड़कें भी नहीं थी, हमारे पास एनर्जी भी नहीं थी, हमारे पास एक फैक्ट्री थी, शायद एक भी नहीं थी। तो ये तो हमें ज़रूरत थी इन कामों की। तो वो उस वक्त शुरू हुआ, और हम फिर बहुत पैसे लेने बोरो करने शुरू कर दिए, और पैसे बोरो करने शुरू कर दिए क्योंकि दुनिया में और कोई बोरो कर ही नहीं रहा था। एड सिस्टम ही नहीं आया था, वो पैसे देने को फिर रहे थे, उन्होंने दे दिए, हमने ले लिए। दो चीज़ें हमने बड़ी अच्छी की, वो गोरे कंसल्टेंट ने करवा दी, और बड़ी अच्छी की हमारी सिविल सर्विस का भी, उसमें मैं दाद दूंगा। एक थी मंगला, एक थी तरबेला। उससे हमारा इरिगेशन सिस्टम बहुत बढ़ गया और हमारी फ़ायदा हो गया। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की बहुत हुई 1990 तक, वो भी मेरा ख्याल थोड़ा सा गलत बात है, क्योंकि देखें जब हम एक बड़े लो बेस से आ रहे थे, हमारे पास था ही कुछ नहीं। नंबर दो, बाकी दुनिया आज़ाद ही नहीं थी, कंपटीशन थी कोई नहीं, तो हम उस वक्त हमें एकदम एक बूस्ट मिला। हमारी उसमें कारकर्दगी कोई नहीं थी, हम नई चीज़ कोई नहीं सीखी। अब ये हुआ कि दुनिया बदल गई। आपने डैरेन एसोमोग्लू और रॉबिन्सन की किताब पढ़ी होगी, व्हाई नेशंस फेल। उसमें वो कहते हैं तरक्की जो है हार्डवेयर से नहीं होती, तरक्की चीज़ें बनाने से नहीं होती, तरक्की होती है आइडियाज़ से और इंस्टीट्यूशन से। वो हम चीज़ भूल गए। हम जो बात कर रहे हैं इसमें वो ये कर रहे हैं कि जी पुराना मॉडल छोड़ दें, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारा पुराना मॉडल आप देखें, हर आपने नए हुकूमतें देखे जो आ रही हैं या पॉलिटिशियन हैं, वो सब कहते हैं हम सड़कें बनाएंगे, वो अभी उधर ही फंसे हुए हैं। हम एनर्जी लगाएंगे, हमारा एनर्जी का सिस्टम जो है, हम जितनी एनर्जी लगाते हैं और नुकसान बढ़ते हैं। हमारा सिस्टम एनर्जी का ख़राब है। हम वो बार बार इसमें लिखा हुआ है हमने, एनर्जी का सिस्टम हमारा टूटा हुआ है, उस सिस्टम को तो जोड़ना रिफॉर्म है। एक और बात आपने कही थी बड़ी अच्छी, जिस पर जवाब देना चाहता हूँ कि हमने बड़े रिफॉर्म किए हैं। देखिए हमने जो रिफॉर्म किए वो वर्ल्ड बैंक वगैरह जो का है, हमने एक नया प्रोजेक्ट लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे रिफॉर्म में हमने इतनी चीज़ें बना दी हैं। फॉर एग्जाम्पल डिज़ास्टर के लिए हमने 10 इदारे बना दिए, ठीक है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी के एक इदारा नहीं, डिज़ास्टर के लिए 10 है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपने 3-4 इदारे बना दिए, इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि 10 इदारे बना दिए, हर प्रॉमिस में बनाना होता है। तो फिर वो इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ती नहीं है, वो बना देते हैं। फिर ट्रेड के लिए आपने 10 इदारे बना दिए, वो बढ़ती नहीं, ट्रेड कर। लेकिन सर जब आप पॉलिसी मेकर को देखें, आप कह रहे हैं कि रोड और सड़कें ना बनाएं, हार्डवेयर ना बनाएं, सॉफ्टवेयर पे जाए, तो वो तो फिर बात आ जाएगी। वो कहते हैं हम तो यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में हम जो बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज नहीं होनी चाहिए, तो फिर सॉफ्टवेयर कहाँ से आएगी? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि यूनिवर्सिटीज़ नहीं होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि नई यूनिवर्सिटीज़ बनाना बंद करो, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी क्वालिटी अब बहुत पुअर हो गई हुई है। और वो हमारी अपनी स्टडीज़ हमें बता रही हैं कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा आपका नौजवान है वो ज़्यादा बेरोज़गार है।
جو جس نے نوکری دینی ہے اس کو بندہ نہیں مل رہا, اور جو نوکری ڈھونڈ رہے ہیں ان کو نوکری نہیں مل رہی ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ انٹیک ہے اس ڈاکومنٹ میں جو ہم لوگوں نے لی ہے پاپولیشن پہ. مطلب پاپولیشن پہ وہ آل نو کہ بڑا سیریس ایشو ہے. پاپولیشن گروتھ ہماری جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ابھی آ ہی نہیں رہی ہے. کیوں سیریس ایشو ہے؟ کیا پرابلم ہے پاپولیشن کو؟ چین پاپولیشن بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے, جاپان پاپولیشن نہیں سر, ہم اگر ہمارے کانٹیکسٹ میں دیکھیں, یہ میڈم از پاپولیشن ایکسپرٹ بتائیں نا تو پاپولیشن گروتھ جو ہے اس کے لیے جو ٹپیکل ریسیپی ہمیں دی جاتی ہے یا ابھی تک ہم سمجھ رہے تھے وہ یہ ہے کہ ہم نے برتھ کو کنٹرول کرنا ہے, کچھ اس طرح کی چیزیں میئرز لینی ہے, اویئرنیس ہونی چاہیے. لیکن اس ڈاکومنٹ میں بہت ڈفرینٹ چیز لے کے میں آپ کو بتاتی ہوں ڈفرینٹ چیز ہم نے کیوں لکھی. مطلب چین اور جاپان کی ایگزامپلس ہمارے لیے خیر بالکل ریلیونٹ نہیں ہیں. چائنا جو ون چائلڈ پالیسی تھی اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اب وہ اس میں سے گزر رہا ہے. جاپان کی ویسی فرٹیلیٹی اتنی ڈکلائن کر گئی کہ وہ نیگیٹو گروتھ ریٹ میں چلے گئے. اس میں ہم جو تھوڑا سا ڈفرینٹ ویو لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی اب جو فرٹیلیٹی ریٹس ہیں ان کا ڈکلائن اب اسٹیگنیٹ کر کے وہ نہیں نیچے جا رہے ہیں, اور وہی ایک ہی پالیسی کے جی کانٹرسیپٹیو جو ہے انکریز کریں. ریزسٹنس ہے لوگوں میں, لوگوں کو بڑی فیملیز چاہیے ہیں. تو ہم اس میں ویو یہ لے رہے ہیں کہ مے بی یہ پورا ہمیں پیراڈائم شفٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم ڈیموگرافک ڈویڈنڈ کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ مالتھوزین ٹریپ جو ہے کہ جی ریسورسز آر لمیٹیڈ اور پاپولیشن جو ہے اس کو آؤٹ گرو کر جائے گی, اس سے مے بی ہمیں اب نکلنے کی ضرورت ہے. چائنا اور انڈیا ہمارے سامنے مثال ہے کہ وہ 1 بلین کی آبادی, پہلے وہ اوور پاپولیٹڈ کنٹری سمجھی جاتی تھیں, اب وہ 1 بلین کی مارکیٹ سمجھی جاتی ہے. پاکستان اس کو ایز اے ریسورس یوز کرے, لیکن وہ پاسبل نہیں ہے اگر یہ باقی ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہیں, اگر اپرچونٹیز نہیں ہوں, اگر اپرچونٹیز نہیں ہیں. کیونکہ اسی لفظ کو آپ استعمال کریں کہ اپرچونٹی کاسٹ ہے فرٹیلیٹی کی بھی. بیکر کی تھیوری کوالٹی کوانٹٹی ٹریڈ آف ایسا کیوں ہے کہ وہ فیملیز جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے, جو پڑھے لکھے ہیں, ان کے کم بچے ہیں, کیونکہ وہ کوالٹی کی طرف جا رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس کی کاسٹ بہت ہے. بے حساب اس پہ پائٹ نے کام کیا ہے انٹر جنریشنل اکانومی کا. بیسک سی تھیوری ہے کہ جب تک آپ کا ویلتھ فلو جو ہے وہ اس کا ڈائریکشن ریورس نہیں ہوگا, ایلڈرلی سے بچوں کی طرف نہیں جائے گا, بچے آپ کو ارنر کے طور پہ ہی نظر آئیں گے, وہاں فرٹیلیٹی زیادہ رہے گی. اور دوسرا یہ کہ آپ کی انفنٹ مورٹیلٹی از سو ہائی. کہیں دنیا میں یہ نہیں ہوا کہ فرٹیلیٹی ڈکلائن پہلے ہوا ہو اور مورٹیلٹی ڈکلائن بعد میں ہوا. ایک منٹ, میں اب جس زندگی کے حصے میں آ گیا ہوں سر, گورننس اسٹرکچر آئی ٹوٹلی ایگری کہ جی زیادہ بچے ہونے چاہیے, ایک فوج میں ہو, ایک سول سرونٹ ہو, ایک جج ہو. پھر میرے سے تو غلطی ہو گئی نا, میں نے 6 لڑکے کیوں نہیں پیدا کیے. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ ساری چیزیں اکٹھی ہونی ہے. ایک سیکنڈ, اب یہ ینگ آدمی ہے, ان کو کہنا کہ 6 بچے پیدا کریں, 6 لڑکے پیدا کریں, اور میں ان سے کوالٹی اینڈ کوانٹٹی, کوالٹی اینڈ کوانٹٹی. یہ بچہ پی ایچ ڈی بھی کرے گا تو یہاں دھکے کھائے گا نا بیچارہ گریڈ 17 میں. اگر وہ جرنیل بن جائے گا, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا گورننس اسٹرکچر اگر درست ہوگا تو آپ کو 6 بچوں کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کا جوڈیشل سسٹم چل رہا ہوگا تو آپ کو جج کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر آپ کے ادارے جو ہیں, اور یہ آپ کو 50 ریگولیشنز والے اور 250 ریگولیشنز آپ کو نہیں چاہیے, آپ کی نہیں ضرورت ہوگی کہ ہر دفتر میں آپ کا کوئی رشتہ دار یا آپ کا بچہ بیٹھا ہوا. یعنی کہ اگر آپ ہمارا اصلاح کا ایجنڈا بناتے ہیں تو پھر ڈیمانڈ فار چلڈرن گرے گی, ورنہ اس نظام میں ان کے لیے بہتر ہے کہ یہ 6 لڑکے پیدا کریں. لڑکے نہیں, 6 لڑکوں کے چکر میں ان کے 14 بچے ہو چکے ہوں گے. ایوری تھنگ گوز ٹوگیدر. یہ چیزیں انسان کی زندگی آئسولیشن میں نہیں چلتی. آپ کی آنکھ میں درد ہو یا آپ کے پیٹ میں درد ہو, جب میں آپ سے پوچھتی ہوں نا آپ کا کیا حال ہے, جہاں بھی آپ کو درد ہو آپ کہیں گے میں ٹھیک نہیں فیل کر رہا ہوں. یہ آپ کی ساری چیزیں جب تک درست نہیں ہو رہی ہیں تو پرابلم جو ہے. اچھا, ابھی ہم بات کر رہے تھے ماڈرنائزیشن کی. مطلب ماڈرنائزیشن میں یا ڈیولپمنٹ میں یہ بھی تو ہے کہ پاپولیشن جو ہے وہ مائگریٹ کرتی ہے فرام رورل ٹو اربن ایریاز, مطلب سٹیز میں آتی ہے. ہمارے ہاں بھی یہی فینومینا ہم دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن کیا سٹیز وہ اپرچونٹیز آفر کرتی ہیں پاپولیشن کو؟ سر آپ بتائیں کہ آپ کا یہ ہائپوتھیسس سٹیز آر انجن آف گروتھ, تو وہ انجن آف گروتھ کیسے بن سکتی ہیں؟ کیا وہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہمارے پاس سٹیز ہوں, شہر ہوں, ہمارے پاس تو پنڈ ہے, اور لاہور پنڈ ہے, اسلام آباد پنڈ ہے. ہاں وی آئی پی کلچر بڑا ہے پر پنڈ ہے. کیوں میڈم میں کیوں پنڈ کہہ رہا ہوں, بتائیے کیا خیال ہے؟ سر پنڈ ہے, لیکن اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کروں گی. اس نے مائگریشن کی بات کی. آپ کسی بھی شہری
شخص سے پوچھیں تو وہ آپ کو مائگریشن کے بہت اگینسٹ ملے گا کہ ہاں جی گاؤں سے لوگ یہاں آ رہے ہیں. مطلب وائی ڈو دے تھنک کہ اس شہر پہ صرف ان کی منوپلی ہے اور گاؤں سے کیوں نہ آئیں لوگ. اور مجھے کوئی ایک مثال دنیا کے کسی کونے کی دے دیں کہ جس نے ترقی کی, وچ ایور وے پیپل وانٹ ٹو ڈیفائن اٹ, کہ جو ایک رورل شہر تھا, رورل ملک تھا, رورل اکانومی تھی. اور یہ اسٹیٹمنٹ کہیں سے بھی اینٹی ایگریکلچر نہیں ہے. مطلب بہت ساری ہم پہ ایکوزیشنز لگتی ہیں, اس میں سے یہ بھی ہے کہ جی ہم ایگریکلچر کے خلاف ہیں یا ہم اس کے خلاف ہیں. نہیں, کھیتی باڑی کریں بیٹھ کے, اس کا شہروں سے کیا تعلق ہے؟ نہیں, کھیتی باڑی کریں, کھیتی باڑی بھی کرنی ہوتی ہے, لیکن یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ڈسپائٹ بینگ این ایگریکلچر کنٹری ہماری پروڈکٹیوٹی اتنی لو کیوں ہے. ہاں, ہماری مطلب وہی ییلڈ آپ یہ ایک لائن ڈیوائڈ کر رہی ہے ایسٹ اور ویسٹ پنجاب کو, آپ صرف بارڈر پار کرتے ہیں تو آپ کو ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بالکل ڈفرینٹ ملتی ہے. میں آپ کو صرف سلائٹلی ڈفرینٹلی بات کروں. مجھے بتائیے کون سی دریافت ہے, کون سی تحقیق ہے, کون سی کلچرل ڈیولپمنٹ ہے, کوئی چیز ہے جو شہر میں نہیں ہوئی اور دیہات میں ہوئی ہے؟ حتیٰ کہ یہ بھی ہے کہ جو آپ کے اینیملز کی ڈومیسٹیکیشن ہے یہ بھی شہروں میں ہوئی ہے, آپ کی جو کراپس نکلی ہیں وہ بھی شہروں میں نکلی ہیں. تو شہر جو ہے وہ انسانیت کی, جیسے گلیزر ایک بڑا فیمس اکانومسٹ ہے گلیزر, اس کی کتاب کا ٹائٹل ہی ہے دا بگیسٹ انوینشن آف مین کائنڈ از اے شہر. اور شہر جو ہے سب کچھ بناتا ہے اور کرتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ پاکستانی شہر کیوں نہیں یہ کر سکتے, کوئی بتائیے کیا وجہ ہے؟ سر اس کی مختلف وجوہات ہیں, ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ ہماری جو, میں کیونکہ ریگولیشن پہ زیادہ کام کرتا ہوں, میں ریگولیٹری پرسپیکٹیو آپ کو دوں گا کہ ہم نے جو ریگولیشنز امپوز کی ہوئی ہیں شہروں میں, وہ زوننگ جس کو ہم کہتے ہیں, جیسے ابھی ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس اسلام آباد کا ایک ماسٹر پلان ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بزنس ایکٹیویٹی کرنی ہے, اکنامک ایکٹیویٹی کرنی ہے, اس کے لیے یہ ڈیڈیکیٹڈ ایریا ہے, اس کے علاوہ آپ کوئی بزنس نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کوئی گھر بنانا ہے تو وہ اس 2 فلور سے اوپر نہیں بن سکتا, یہ میکسیمم ہائٹ ہے. اگر آپ نے کوئی پلازا بنانا ہے تو وہ 6 سٹوری سے اوپر نہیں بن سکتا. یہ ریگولیشن ہے, زوننگ جس کو زوننگ رولز ہم کہتے ہیں. اچھا, اس کا ہو یہ رہا ہے کہ 2 سٹوری سے اوپر گھر نہیں بنے گا تو گھر جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ ورٹیکلی ایکسپینڈ کریں وہ ہاریزونٹلی ایکسپینڈ کر رہے ہیں, جیسا کہ ابھی ہم اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں. مجھے نہیں نظر آتا کہ دیکھیے یہ اس میں چھوٹی سی بات میں انٹرپٹ کروں, ہم پائیڈ میں بڑے عادی ہیں اس چیز کے, جو ہمیں ملٹن فریڈمن نے سکھائی تھی بہت پہلے, کہ ایک ہوتی ہے ایکیڈیمک بات. اس ایکیڈیمک کا بات کا فائدہ کوئی نہیں اگر آپ ایک سینٹنس میں بات نہ سمجھا سکیں. تو شہروں پہ تو میرا خیال ہے بڑی سمپل تحقیق کیا شو کرتی ہے میڈم, اصلی شہر کون سا ہوتا ہے, کیا اس کو ڈیفینیشن کیا ہوگی آپ کے ذہن میں جو ڈیفینیشن ہے آپ بولتے ہیں؟ بتائیے. ہائی رائز, ڈینسٹی, واکیبلٹی, مکس یوز. اب یہ کیا ہے؟ آپ جب چین گئی تھی آپ نے کیا دیکھا تھا وہاں؟ کوئی آپ کو سنگل ڈبل سٹوری نہیں نظر آتے, اور اس میں یہ نہیں کہ میں صرف شنگھائی کی بات کر رہی ہوں, ایون اورمچی جیسی جگہ جو کہ بائی چائنیز اسٹینڈرڈز سب سے نیچے آتی ہے. اور ان سے جب پوچھا گیا کہ جی ہمیں دکھائیں, یہ انہوں نے کہا وہ نہیں ہے, کوئی بہت پرانا گھر ابھی رہ گیا ہوگا ڈیمولش ہونے کے لیے, ادروائز یہ اب نہیں ہوتا ہے. ٹھیک, وہ کہتے ہیں ہم ان میں رہتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2, سڑکوں پہ چہل پہل تھی کہ نہیں تھی؟ تھی. اور گاڑیوں کا کیا تھا؟ گاڑیاں آپ کو دندناتی پھرتی تھیں, واک اوور, فلائی اوور وغیرہ سب ملتے تھے وہاں. چائنا میں تو تھے. خیر آئی تھنک ہم نے جو تھوڑا سا آئیڈیا آف ڈیولپمنٹ لیا ہے وہ دبئی اور چائنا سے انسپائر ہو کے لیا ہے, اس لیے ہمیں فلائی اوورس چائنا میں نظر آ رہے تھے. لیکن ہم میرے خیال میں دوسرے ملکوں سے جب کوئی آئیڈیا بھی پک کرتے ہیں تو جو ورسٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں ہم وہ پک کرتے ہیں. اچھا, اور سڑکوں پہ آپ کو ٹھیلے نظر آ رہے تھے؟ وہ ہر جگہ ہوتے ہیں, وہ ہر جگہ ہوتے ہیں, اور وہ میرے خیال میں ایک سٹی کو ایک فلیور دیتے ہیں, اور آپ کو ایٹ لیسٹ ٹو می they give a very cozy feeling. تو ہمارے شہر بالکل اپرچونٹی کے لائق نہیں ہے. بچے یہاں بیچارے, فار ایگزامپل مجھے پرسوں ایک بچہ ملا, اور کافی بچے ایسے ملتے ہیں, وہ بیچارہ کہہ رہا ہے میں سال سے اسلام آباد میں گھر نہیں ڈھونڈ سک رہا, کیونکہ مجھے کہتے ہیں تم بیچلر ہو, یہاں رہ ہی نہیں سکتے. تم بیچلر ہو نہیں رہ سکتے, تم اکیلی عورت ہو تم نہیں رہ سکتے, تمہارے بچے زیادہ ہیں تم نہیں رہ سکتے. مطلب کچھ تو آپ کی زوننگ کے مسائل ہیں, کچھ آپ کے انڈیویجول مسائل بھی ہیں. اچھا سر, ایک اور سوال ہے, ایک بہت بڑا اہم اینگل ہے کہ اب جتنے بھی ڈاکومنٹس پڑھ لیں جو جہاں پہ مطلب ریفارمز کی یا گروتھ کی
یا کوئی بھی ڈیولپمنٹ پلان کے تو وہ سارے فوکس کرتے ہیں کہ جی آپ ایکسپورٹ کر دیں, پاکستان بس ایکسپورٹ کر دے, ایکسپورٹ کرے. اچھا کرنا کیا ہے کہ یہ آپ کے 5-6 سیکٹرز ہیں, ان کے ایکسپورٹ بڑھا دیں. لیکن کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہے وہ ڈومیسٹک کامرس یا لوکل ویلیو چین اس کی بات نہیں کرتا ہے. اس ڈاکومنٹ میں ہم اس پہ بھی بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے گلوبل ویلیو چین کا پارٹ بننا ہے تو آپ کو لوکل ویلیو چین جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اب جو لوکل ویلیو چین ہے سر وہ تو ہوگی ڈیولپ مارکیٹس میں. تو کیا ہمارے پاس مارکیٹس ہیں کہ ان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ لوکل ویلیو چین جو ہے وہ ڈیولپ کر سکے؟ یہ بڑی آپ کو میں آسانی سے بات سمجھا دیتا ہوں. آپ چھوٹے ہیں, آپ کو یہ بات پتہ نہیں ہوگی. میرے زمانے میں ایک پہلوان ہوتا تھا, بھولو پہلوان. بھولو پہلوان کو ہم نے مربے دیے, سرکار نے مربے دیے تھے, اس کی بڑی سبسڈی تھی. اس کو جناب دونوں طرح کے مربے, کھانے والے بھی اور سب کچھ زمین والے تھا. اور وہ حالہ وہ کہتا تھا, بلکہ ہوا یہ کہ وہ لڑتا کسی سے نہیں تھا, اس کو کمپٹیشن کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی, وہ رستم زمان تھا. کبھی کبھی وہ ایک سال میں ایک دفعہ وہ بلا لیتا تھا کوئی باہر سے, کوئی فرسودہ قسم کا موٹا سا بندہ, اس کو مار مور کے بھیج دیتا تھا, بٹ کچھ نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. وہ ایک جاپنیز ریسلر تھا جس نے محمد علی سے لڑائی کی, انوکی اور محمد علی کا ڈرا کیا. تو پھر آپ کو پتہ ہے اسلام خطرے میں پڑ گیا, تو پھر یہاں سے ڈیمانڈ آئی کہ تم لڑو اس سے. تو اس کو لڑنا پڑا. پہلی دفعہ اوپن کمپٹیشن میں آیا وہ. اس سے پہلے وہ پروٹیکٹڈ تھا, اس سے پہلے وہ ماشاءاللہ یہاں چیمپئن تھا, گرز لے کے پھرتا تھا, اور اس کی بڑی آؤ بھگت ہوتی تھی, پروٹوکول ہوتا تھا, سب کچھ ہوتا تھا. یہ اور بات ہے, وہ ایک پرائم منسٹر کا رشتہ دار بھی ہے, خیر کوئی بات نہیں. تو وہ جناب کیا کہتے ہیں, جب وہ گرز لے کے پھرتا تھا, ٹھیک ہے, تو اس کو اسلام نے کہا کہ جی لڑو. تو لڑا. پھر وہ جب ڈیمانڈ آئی تو جب وہ لڑنے کو گیا تو اس سے پہلے ٹی وی انٹرویو ہوا, تو اس سے پوچھا گیا, اس نے کہا جی خوراک ہے, اور یہ اس نے بتایا ساری ماضی کی باتیں ساری بتائیں کہ جی 19ویں صدی میں یا 17ویں صدی میں کیسے پہلوان بنتے تھے. اور ہم سن کے نیا ٹی وی آیا تھا, ہم حیران ہوتے تھے, بھائی واہ یہ کیا ہو رہا ہے, بڑی اس کو 4 بکرے کھاتا ہے وہ ماشاء اللہ, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. انوکی آیا, انوکی سے بات کی, وہ فٹ تھا, باڈی بلڈر ٹائپ. اس سے پوچھا, اس نے کہا یار میں تو عام کھانا کھاتا ہوں, صبح دوڑنے کھاتا ہوں, دوپہر کو یہ. اس کا کوئی خوراک پہ زور نہیں تھا. اس سے پوچھا ٹریننگ کیا, کہتا تو میں تو مارننگ ٹریننگ کرتا ہوں, ویٹ لفٹنگ کرتا ہوں, جم جاتا ہوں, بھاگتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں. انہوں نے اس کو جب لڑوایا تو اس نے 3 منٹوں میں ختم کر دیا. وہ بھولو نے کہا میں نہیں لڑوں گا, میرا چھوٹا بھائی لڑے گا. 3 منٹوں میں اس کو ختم کر دیا. اب لوگوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. اب یہی دیکھیں نا, ہمارے یہاں یہی چیز ہے. ہماری جو انڈسٹری ہے وہ باہر جانا نہیں چاہتی, لڑنا نہیں چاہتی. پروٹیکٹڈ انڈسٹری ہے, جیسے پروٹیکٹڈ بھولو تھا. اب آپ دیکھیں نان کمپیٹیٹو بھولو, نان کمپیٹیٹو اب اگر انڈسٹری. آپ کرکٹ میں چاہتے ہیں کہ کرکٹ کوئی نہ کھیلے, یہیں کرکٹر بنے, تو پھر آپ سوچ لیں کتنی گیم انجوائے کریں گے. تو ہمارے یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں. تو ایک اور چیز ہم نے جان کے یہ باتیں ایسے لکھی ہیں. اکنامکس میں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ایکسپورٹ بڑھا دیں, ہم کہتے ہیں ایکسپورٹ بڑھ ہی نہیں سکتی. آپ کرکٹ کھیلنا ہے تو بابر اعظم کو تیار کرنا ہوگا. نہیں تو مجھے پروٹیکٹ کر لیں, میں بھی کرکٹ کھیل لوں گا ماشاءاللہ, میں بھی بڑے چیمپئن بنوں گا, کرکٹ پہن کے پھروں گا, پر مجھے کھیلنی بالکل نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کو جو انڈسٹری ہے اس کو ٹرین کرنا ہے ٹو بی دا بیسٹ چیمپئن ان دا ورلڈ. وہ کیسے ہوگی, ان کو روز کھیلنا پڑے گا. جیسے کرکٹر بنتا ہے تقریباً روز گیم کھیلتا ہے, تو یہ کہاں کھیلیں گے, انٹرنیشنل جگہ جا کے کھیلیں. لوکلی پروٹیکٹڈ رہیں گے تو رہ جائیں گے. جیسے ہماری کار انڈسٹری ہے 70 سال سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں, وہ کہیں جا نہیں رہی. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے باتیں لکھی ہوئی ہیں, پر ہم نے یہ سب چیزیں جو لکھی ہیں اس لیے لکھا ہے, ہم نے پولیٹیکل بھی لکھا ہے بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے رول سیٹ ہو جائے. ابھی رول نہیں سیٹ ہوئے. اور ہم نے فسکل مینجمنٹ اوپننیس جو ہے وہ بعد میں لکھی ہے. اب فسکل مینجمنٹ بھی ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو بجٹ ہے, ہماری پالیسی میکنگ کیپیسٹی نہیں ہے. وی ہیو نو اکانومسٹ ان دا سسٹم. اکانومسٹ سارے سسٹم سے باہر بیٹھے ہوئے. ہماری پالیسی میکنگ کیپیسٹی ایسی ہے, اور وہ پولیٹیشنز آ کے ایسے اس میں چمچے مارتے ہیں, جیسے کہ منسٹر فار انرجی, ہم کہتے ہیں منسٹریاں کم ہونی چاہیے, جو میرا خیال اب ایک پی 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 نے بھی اٹھا رہی ہے شاید کہ منسٹریاں کم ہونی چاہیے. 18 منسٹریز کو کہہ رہے ہیں کہ NFC اور ڈیولوشن کے بعد فیڈرل ہونے کی اور ضرورت میں نہیں تو ہے. کہتا ہوں باقی منسٹریاں ختم کریں, ٹیکنیکل ایریاز میں منسٹری نہیں ہونی چاہیے. اس پہ ہم بات کریں. اچھا, یہ ایک اور لفظ جو ابھی میں نے کچھ گنوائے تھے, نیگیٹو لسٹ کا جو پاکستان کی سوچ میں حصہ ہے, وہ ٹیکنوکریٹ بھی ہے. پروفیشنلز اینڈ ٹیکنوکریٹس. یہ مجھے بتائیں اتنے گندے لوگ کیوں ہوتے ہیں ٹیکنوکریٹ؟ میرا خیال ہے اس کا ایک اور بھی مسئلہ ہے. ہمیں پتہ ہے کیوں برے لگتے ہیں, کیونکہ ہمیں پڑھائی لکھائی کا شوق نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں جو پڑھا لکھا بندہ ہے نا, نہیں سر, میرا خیال ہے کہ ہم غلط بندے کو ٹائٹل دے دیتے ہیں کہ یہ ٹیکنوکریٹ ہے.
उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होती है और हम समझते हैं कि ये टेक्नोक्रेट है। हालांकि दुनिया में हमारे पास बड़ी एग्जांपल्स हैं। अभी मैडम ने मनमोहन सिंह की बात की, वो भी टेक्नोक्रेट के तौर पे आया था। अब मोंटिक भी टेक्नोक्रेट था, बल्कि वो भी टेक्नोक्रेट यहाँ है। मैं एक जुमले का इजाफा कर सकती हूँ कि हम में से किसी को शौक नहीं है यस, सरकार का हिस्सा बनने का, इसलिए इसको प्लीज ये ना समझा जाए कि ये हमारी एप्लीकेशन है कि हमें एज टेक्नोक्रेट लिया जाए। लेकिन बहुत सारे, मैं सरकार में रह के आया हूँ, उससे बोरिंग और गंदा जॉब कोई नहीं है। सारा दिन मीटिंगों में गुजरता है और सारा दिन मीटिंगें, फरसूदा मीटिंगें, इस पर भी हमने पेपर लिखा हुआ है, याद है ना? मीटिंगें द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड, बल्कि स्टीव जॉब्स कहता था मीटिंग इज नॉट वर्किंग, मीटिंग इज नॉट वर्किंग। हाँ जी। तो ये बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो हमें दुरुस्त करने की जरूरत है। आई थिंक हमें थोड़ा अब वाइंड अप करने की भी जरूरत है। अच्छा मैडम, हमें बताइएगा हाँ कि बहुत से एरियाज कवर किए, कौन से ऐसे एरियाज हैं जो रह गए, जिनको नहीं किया? क्या वजह थी कि पाइड का काम नहीं था या किस वजह? मैं आपको बताती हूँ। देखें, एक तो ये कि आपने फोकस रखना है। हम ऐसा नहीं है कि बाकी जो एरियाज हमने नहीं कवर किए उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। रिफॉर्म की ज़रूरत हमें हर चीज़ में है, लेकिन कुछ एरियाज जहाँ हम नहीं गए उसकी दो वजूहात, कुछ हमारे मैंडेट में नहीं आती, कुछ हमारी उस पर रिसर्च अवेलेबल ही नहीं थी। जैसा हम कन्फ्लिक्ट पे नहीं गए, फॉरेन पॉलिसी पे नहीं गए, पाकिस्तानी में बहुत एक फेवरेट सब्जेक्ट है वो हमेशा हम पे आते हैं जी, मिलिट्री की बात नहीं की। ऐसा जो सिविल सर्विस की हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं वो मिलिट्री पे भी अप्लाई करती है, लेकिन एज सच हम मिलिट्री का उस तरह इसमें आपको तस्करा नहीं नजर आएगा, विच डज नॉट मीन कि उसको रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि इस डॉक्यूमेंट को हम सारे प्रोविंसेस में भी लेके गए। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं, मेजॉरिटी चीज़ें फॉर दैट मैटर, प्रोविंसेस पे भी अप्लाई करेंगी, लेकिन कहीं उनको अपने लिए इसको अडेप्ट करने की होगी। इसमें मैं बलूचिस्तान का ज़रूर तस्करा करूँगी कि जब हम वहाँ गए, जब मैं वापस आई हूँ तो उसके बाद उन्होंने कोई एक हफ़्ता लिया होगा, उन्होंने पूरा एक डॉक्यूमेंट हमें भेजा जिसमें इसी को बेस बना के उन्होंने उसको बलूचिस्तान के लिए थोड़ा अडेप्ट किया। उन्होंने कहा कि ये हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी, और मेरा ख्याल है ये पाइड छापने भी जा रहे हैं। पाइड छापने जा रहे हैं। उनसे मैंने परमिशन ली कि जी इसको अगर आप लोग अलाउ करें तो इसका एक फॉलो अप के तौर पे एक स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट हम प्रिंट कर दें। तो उन्होंने कहा वो। आखिर में आपसे दो बातें पूछ लूं दोनों से। पहली चीज़, क्या ये एक कंप्लीट नुस्खा है ऐसा कि मैं दवाई खाऊं और ठीक हो जाऊंगा? नहीं, ऐसा तो इवन जो डॉक्टर भी दवाई देता है ना, आप उस दवाई के बारे में भी नहीं कह सकते। और ऐसी चीज़ कि जिसमें 25 करोड़ लोग इन्वॉल्व हों, मज़ीद नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है इस दवाई के साथ साथ। जिस तरह डॉक्टर भी कहता है कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपको परहेज़ करनी है, आपको ये सेम इसके साथ है। हम ये कहीं से भी नहीं कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है पाकिस्तान के तमाम मसलों का हल है। और सबसे अहम बात ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट इसमें 200 से ऊपर जो रिफॉर्म आइडियाज हैं, ये डायरेक्शन दे रहे हैं आपको कि हमें इस डायरेक्शन पे रिफॉर्म की जरूरत है। अगर आप उसकी निटी ग्रिटीज पे जाएंगे कि ये मैकेनिज्म क्या होगा इस रिफॉर्म का, उस पे भी अभी फर्दर हमें काम करने की जरूरत है। और ये एक लाइव डॉक्यूमेंट है। Exactly. ये कहीं से भी नहीं है कि बस जी ये अब ये नाजिल हो गया है और इसको हमने टू द टी अप्लाई ना किया तो डिजास्टर है, और अगर कर लिया तो सब कुछ जो है वो अच्छा हो जाएगा। इसीलिए पाइड जो है वो प्रैक्टिशनर्स के लिए कह रहा है कि ये आपके लिए रिफॉर्म डॉक्यूमेंट है, और जो ये कि एकेडमिया एकेडमिया है उनके लिए ये रिसर्च एजेंडा है। तो पाइड भी इसको मतलब एज अ रिसर्च एजेंडा ले रहा है। हमारा फ्यूचर का जितना भी वर्क है वो इन्हीं रिफॉर्म आइडियाज के गिर्द। इसमें दूसरी चीज़ ये भी है कि मेरा ख्याल हम रिफॉर्म को समझते हैं जैसे कि बटन दबाव हो गया बत्ती जल गई, नहीं। मेरा ख्याल रिफॉर्म एक प्रोसेस होता है, और रिफॉर्म प्रोसेस क्या होता है, आपको सारों का माइंड सेट चेंज करना है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, और उसको आपको इट्स ऑल्सो लर्निंग बाय डूइंग, इट्स ऑल्सो इटरेशन, इनोवेशन, गलतियां भी होगी, सब कुछ उसको। तो हम जो कहे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डायरेक्शन दें। और एक चीज़ इसमें मैं और ऐड कर दूं कि हम मेजॉरिटी चीज़ें जो इसमें सजेस्ट कर रहे हैं उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। मेजॉरिटी चीज़ें, मैं ये नहीं कह रही कि सारी चीज़ों की कॉस्ट नहीं है, आपको सिर्फ द वे यू आर डूइंग थिंग्स यू हैव टू चेंज दोज वेज, उसकी कॉस्ट नहीं है। हाँ, उसकी इमोशनल मेंटल कॉस्ट कुछ लोगों के लिए ज़रूर हो सकती है, लेकिन उसकी कोई फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं। बल्कि आई वुड ऐड कि अगर हम ये रिफॉर्म करें तो शायद इसका फायदा इतना हो कि ग्रोथ बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी नहीं, वो तो बढ़ ही रही है, वो नहीं, मैं कह रहा हूँ नॉट ओनली कॉस्ट नहीं है, फायदे बहुत नहीं, फायदे तो हम बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहेंगे ना कि हाँ जी उस फायदे के लिए ये कॉस्ट पहले आपको बेयर करनी पड़ेगी।
تو میجورٹی جو اس میں ہماری سجیشنز ہیں وہ فائدے تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کو کرنے کی کاسٹ نہیں ہے. اچھا، ایک فائنل کویسچن جو بار بار لوگ پوچھتے ہیں، اس پہ بات ضرور کرنی چاہیے، وہ یہ کہ ہمارا پرابلم صرف امپلیمنٹیشن ہے. ہمیں یہ سب چیزیں پتہ ہے اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا پرابلم صرف امپلیمنٹیشن ہے. اس پہ ہاؤ وڈ یو ریئیکٹ ٹو دس؟ I would disagree. میں سمپلی جو میں نے کچھ مثالیں دیں کہ ہمارے ان کنسیپٹس میں ہی پرابلم ہے، تو اگر ہمارے کنسیپٹس ہی صحیح نہیں ہیں تو امپلیمنٹیشن تو بہت دور کی بات ہے. آپ پہلے اس پرابلم کو صحیح سمجھیں تو صحیح. اور اتنی ریسرچ کرنے کے باوجود ایون ہم نہیں کلیم کر رہے کہ ہمیں پوری پرابلم جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے. ہم جہاں بھی گئے ہیں ایون ان پرابلمس پہ ہمیں بہت ڈفرینٹ ویوز ملے ہیں. تو نہیں، اٹ از مچ مور دین امپلیمنٹیشن. کیا اگر ہم کہتے ہیں کہ جی امپلیمنٹیشن میں پرابلم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پالیسیز پرفیکٹ ہیں. ایسا نہیں ہے. بالکل، میں ڈاکٹر نیاب کے ساتھ ایگری کروں گا. ہمیں اپنی پرابلمس بھی صحیح طریقے سے ادراک نہیں ہے ان کا کہ اصل ایشو مسئلہ کہاں پہ ہے. آپ نے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی بات کی. ہمارے بہت سے جو اکانومسٹ ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ریئل اسٹیٹ کے اصل مسائل کیا ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی مسئلہ یہ کہ یہ ریگولیٹڈ نہیں ہے، ایک نئی ریگولیٹری باڈی بنا دو. یا ایف بی آر سوچتا ہے اچھا جی کہ یہ انڈاکومنٹڈ ہے تو اب جب بھی آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے پہلے ہم سے NOC لے لیں. مسائل یہ نہیں ہیں، مسائل جو ہیں وہ بڑے ڈیپر ہیں. یہی جیسے ڈاکٹر نیاب کہہ رہی ہیں کہ پائڈ بھی اسی پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم پہلے سمجھ لیں کہ ایشوز کیا ہیں، اس کے بعد کچھ ریفارم آئیڈیاز دیں. جو آپ نے پہلے بات کی کہ یہ پچھلے 4 سالوں کی جو پائڈ کی ریسرچ ہے اس کا نتیجہ ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم نے پہلے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ مسئلہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، تب جا کے پھر آپ امپلیمنٹ کریں گے کچھ ہوگا. ابھی انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک نسخہ آ جاتا ہے باہر سے، جس کو ہم ٹیکنیکل اسسٹنٹ شپ کہتے ہیں. وہ اچھے ہوٹلوں میں بیٹھ کے ایک پالیسی ڈاکومنٹ بن جاتا ہے اور اس کو پھر ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہوتی. اس کی بیسٹ ایگزامپل آپ کو میں دے سکتا ہوں کہ ہم نے جو اسلام آباد میں ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا ایکٹ پاس کیا ہے، اس میں ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہماری گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. ہم نے یہ نہیں اسیس کیا کہ وہ سارے کا سارا کام آلریڈی ایک ایجنسی کر رہی ہے. ہم نے ایک نئی ایجنسی بنانے کی تجویز دے دی کہ یہ سارا کام وہ کرے گی تو مارکیٹ ٹھیک ہو جائے گی. تو اس لیے میری نظر میں یہ ڈاکومنٹ سب سے اہم اس لیے ہے کہ ہم نے بڑی ڈیپ تھنکنگ کے بعد ریسرچ کے بیس پہ یہ ریفارمز آئیڈیاز دی. اچھا، اس کے ساتھ ریلیٹڈ ایک اور چیز ہے. میرا خیال بہت سے لوگ ترقی کو سمجھتے ہیں جیسے کھانا پکانا ہے. میں آج کل کھانا پکاتا ہوں تو میں یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ کے نہ کھانا بنانے کی کوشش کرتا ہوں. وہ بھی کئی دفعہ اچھا نہیں بنتا، غلط ہو جاتا ہے. پر وہ ریسیپی مل گئی، میں نے بنا لیا، ٹھیک ہے، ہو گیا. پر کیا ڈیولپمنٹ اس طرح ہی ہو سکتا ہے کہ ہم وہ باہر سے کنسلٹنٹ آئے، ہمیں ایک نسخہ دے دے اور ہم کھانے کی طرح اب آلو چھیل لو، اب پیاز چھیل لو، اب یہ کر لو، اب وہ کاٹ کے اب مسالہ بنا لو، اب یہ کر لو؟ کیا ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے؟ بالکل بھی کوئی نہیں. خنسامہ ہمیں کرا سکتا ہے؟ کیونکہ ہماری جو شروع کی ڈیولپمنٹ تھی نا وہ یہی تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی تم یہ نسخے لے لو اور کرو. ہم فیل ہو گئے، پوری دنیا میں ہی ہوا، پوری دنیا میں فیل ہو گئے. تو ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے پھر، کیسے ہوگی؟ سر اسی لیے پائڈ کے جہاں بہت سے سلوگن ہیں، ان میں سے ایک سلوگن یہ ہے کہ لوکل پرابلم لوکل ریسرچ لوکل سولوشن. کہ جب تک آپ اپنی ڈیولپمنٹ ایجنڈا جو بھی آپ کا ہوگا اس کو لوکلی نہیں کنٹیکچولائز کریں گے، اس وقت تک ڈیولپمنٹ نہیں آ سکتی ہے. اس میں مختلف فیکٹرز ہیں، سوشل فیکٹرز بھی ہیں، آپ کے اکنامک فیکٹرز بھی ہیں، آپ کے گورننس کے فیکٹرز بھی ہیں. سارے فیکٹرز ہیں جو آپ نے لوکل پہلے سمجھنے ہیں پھر کرنے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ماڈل آج امریکہ میں فالو ہو رہا ہے وہی ہم امپلیمنٹ کر دیں گے پاکستان میں تو ہم ڈیولپ کر جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے پاس وہ ڈیولپمنٹ کے ڈفرینٹ سٹیج پہ ہیں، وہ ماڈرنائزیشن جو ہم یوز کر رہے تھے اس کی ڈفرینٹ سٹیج پہ ہیں. اور وقار یہ سر کی جو یہ ریسیپی والی انالوجی ہے اس کو اگر میں استعمال کروں کہ ایون اگر ہم کوئی ویسٹرن ریسیپی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں تھائم تو نہیں ہے کیا، اس کے لیے ہم کچھ اور یوز کر سکتے ہیں. آپ کو لوکلی اڈیپٹ کرنی ہوتی ہے. اور اگر آپ ہر اس انگریڈینٹ کی تلاش میں نکل پڑے تو آپ دیکھیں کہ اس کی کاسٹ کیا آئے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ بینگ این اکانومسٹ، جو اکنامکس کا جو شعبہ ہے یا پوری تھنکنگ ہے، اس میں سے کچھ چیزیں بڑی نمایاں ہمیں نظر آ رہی ہیں. ایک چیز تو ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ اپنی اکانومی کو کلوز رکھیں گے، پروٹیکٹیو جیسے ابھی آپ نے رکھا، تو ترقی نہیں کریں گے. جب آپ اکانومی کو لبرلائز کریں گے، دنیا کے ساتھ بولو پہلوان بنائیں گے تو کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. آپ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کریں گے تو ترقی ہوگی.
یہ تو ہمیں اس پروفیشن نے بتا دیا, یا جتنے بھی ڈیولپمنٹ ایکسپیرینس ہیں ان سے چیزیں نکل آئیں. دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو گورننس اسٹرکچر ہے, جو بیوروکریسی ہے, جس کو ہم سلج کہتے ہیں یا ریگولیشن ہے, اس کو آپ جب تک بزنس فرینڈلی اور ماڈرنائز نہیں کریں گے ترقی نہیں ہو سکتی. آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, آپ کی ڈومیسٹک مارکیٹس نہیں ڈیولپ ہوں گی, آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ 2-3 اس طرح کے میسیجز ہیں جو بڑا کلیئرلی نمایاں ہمیں نظر آ رہے ہیں جتنا بھی آپ لٹریچر پڑھ لیں اکنامکس میں. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سٹیز ہیں کہ سٹیز جو ہیں وہ آپ کی سٹیز ہیں, آپ کی کمیونٹی ہے. بالکل, کمیونٹی بلڈنگ کے بغیر بھی یہ کچھ کام آگے نہیں کے ہو لیے بھی سکتے. چھوڑ دیں یا آج سارا کچھ آپ نے کرنا ہے؟ میرے خیال میں بس جانے سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ الیکشنز آ رہے ہیں اور میں ڈیموکریسی میں بلیو کرتی ہوں, اور ڈیموکریسی میں ایک جو ایوریج سٹیزن ہے وہ اپنی طاقت سمجھے. یہ ایجنڈا ہے, اس کے بارے میں نوائز کریٹ کرے, وہ مانگے ریفارم, وہ مانگے اپرچونٹیز, اور یہ سلو پروسیس ہے. یہ ہم امپیشنٹ نہ ہوں, یعنی کہ پیٹ قوم نہ بنے, تھوڑے دلیر ہوں, اپنی طاقت سمجھیں. یہ جب ہم اپنی طاقت سمجھیں گے, ہم مانگیں تو صحیح, ہم کتنا مانگتے ہیں. میڈم ہم تو کہتے ہیں یہ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ ڈیموکریسی آپ کی بڑی فالٹی ہے, اس میں بہت پرابلمز ہیں. ہم نے پورا چیپٹر لکھا ہوا ڈیموکریسی پہ, اس پہ بات کریں گے کسی ابھی نہیں کریں گے. آپ کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں. ایک چیز اس سے پہلے کہ آپ کنکلوڈ کریں, ڈیموکریسیز جو ہیں وہ کیوٹک ہوتی ہیں. ڈیموکریسیز کبھی بھی وہ ڈکٹیٹرشپ ہوگی کہ جہاں ڈنڈا ہے اور بس سب خاموشی سے چل رہے ہیں. یو ہیو ٹو کریٹ نوائز, یو ہیو ٹو بی پیشنٹ اینڈ کیپ پشنگ فار اٹ. میں پائڈ کی ہی اگر چیزیں دیکھوں تو اوور دا ایئرس ہم نے 2005-7 میں سٹیز کی بات شروع کی تھی, ہم نے واکبلٹی کی بات شروع کی تھی, ہم نے زوننگ کی بات کی تھی. اس وقت ہم بہت چند تھے جو یہ بات کر رہے تھے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. آپ کو ایک کرٹیکل میس کریٹ کرنا ہے ان آئیڈیاز کے لیے جو کہ اس بات کو کرتے رہیں. ایک بہت پرانی مثال دوں گی کہ پتھر پہ بھی نا اگر پانی کا قطرہ پڑتا رہے الٹیمیٹلی اس کا نشان وہاں پڑنے لگتا ہے. دیکھیے جی, یہ پائڈ ہے. پائڈ میں بڑی اختلاف رائے ہوتی ہے, ہماری بڑی بحثیں ہوتی ہیں. میڈم بہت لیفٹ ونگ ہے, میں بہت رائٹ ونگ ہوں. یہ ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں. وقار صاحب بہت وہ سوچتے ہیں کہ جی یہ درمیان میں چلتی ہے. آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات کرتے رہیں گے اور ہوپ فلی کوشش کرتے رہیں گے کہ اس ملک کو ہم ری امیجن, ٹو یوز دا ورڈ آف سم ادرس, اس کو ری امیجن کریں. پر ری امیجن یہ نہ کریں وڈیروں کا ملک نہیں ہمیں چاہیے. ہمیں نہیں ملک چاہیے پرانے پولیٹیشنز کا, ہمیں ملک چاہیے ینگ وائبرنٹ یوتھ کا. اور یہ یوتھ بھی نہیں جو ہمارا یوتھ ہے, جو اٹھتا ہی نہیں, بولتا ہی نہیں, لڑتا ہی نہیں, جو سیکھنا نہیں چاہتا. ہم وہ یوتھ بنانا چاہتے ہیں جو کہ دنیا میں جا کے جیتے گا, جو کہ دنیا میں جا کے نام روشن کرے گا. بہت شکریہ, تھینک یو.